السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گی، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ لوگوں کو ہمیشہ یوں ہی خوش اور آباد رکھے۔ تو آج میں آپ لوگوں کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بتاؤں گی۔ امید ہے میری دوسری ویڈیوز کی طرح آپ لوگوں کو یہ بھی ضرور پسند آئے گی۔ اگر پسند آئے تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائے گا تاکہ ہمارے ہر ویڈیو کی نئی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتی رہے۔ حضرت خولہ بنت سولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مقام۔ ایک عورت اپنے ہاتھ میں لاٹھی لیے راستہ ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ زمانے کی مصیبتوں کی ماری ہوئی تھی۔ اس نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں کے درمیان کھڑے تھے روکا اور ایک طرف لے گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے قریب ہوئے، اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھا اور اپنے کان اس کی طرف لگائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی دیر تک اس کی نحیف آواز کی طرف کان لگائے رکھے۔ اس وقت تک انصراف نہیں کیا جب تک کہ اس کی ضرورت کو پورا نہیں فرما دیا۔ اس کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کی طرف واپس آئے جو کافی دیر سے کھڑے ان کا انتظار کر رہے تھے، تو کسی آدمی نے کہا، اے امیر المومنین، آپ رضی اللہ عنہ اس بڑھیا کی خاطر قریش کے آدمیوں کو روکے رکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تیرا ناس ہو، جانتے بھی ہو کہ یہ بڑھیا کون تھی؟ اس آدمی نے کہا، میں نہیں جانتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ وہ خاتون ہے جن کا شکوہ اللہ تعالیٰ نے ساتوں آسمانوں کے اوپر سنا۔ یہ خولہ بنت سلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خدا کی قسم اگر وہ رات تک میرے پاس سے واپس نہ جاتی تو میں بھی ان کی ضرورت پورے کرنے تک واپس نہ لوٹتا۔ سبحان اللہ۔ قصہ نمبر 2۔ ایک بڑی شاعرہ۔ مدینہ منورہ سے کسی جگہ پر ایک چھوٹی سی جھونپڑی تھی۔ جب وہاں سے چراغ کی دھیمی دھیمی سی روشنی محسوس ہوئی تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جھونپڑی کے قریب گئے تو دیکھا کہ ایک بوڑھی یا سیاہ رنگ کے کپڑے پر بیٹھی ہے اور اندھیرا چھا رہا ہے۔ اس چراغ کے باوجود اندھیرا بدستور قائم ہے اور وہ غمگین حالت میں یہ شعر پڑھ رہی ہے، علی محمد صلوات الابرار صلو علیہ صلی اللہ علیہ المصطفون الخیار قد کنت قوما بقی الاسحار یا لیت شعری والمن یا اتوار حل تجمی و حبیب التار۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نیک لوگوں کا درود ہو، نیک برگزیدہ لوگ تجھ پر درود بھیجے، بے شک تو نگران وقت اور سحر رونے والا تھا، کاش مجھے معلوم ہوتا خدائی فیصلے مقرر ہیں، کیا تم مجھے اور میرے حبیب کو اس گھر میں جمع کر دو گے؟ بڑھیا کی یہ باتیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر اثر انداز ہوئیں اور ان کو گزارا نہ ہوا۔ زمانہ یاد آ گیا، پھر زاروں قطار رونے لگے اور اس کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ بڑھیا نے پوچھا، کون ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اس وقت بکا کا غلبہ تھا، میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں۔ کہنے لگی، مجھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا کام؟ اس وقت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا لینے آیا؟ حضرت عمر رضی اللہ نے کہا، دروازہ کھولو، اللہ تم پر رحم کرے، تم گھبراؤ نہیں۔ چنانچہ بڑھیا نے دروازہ کھولا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لے گئے۔ پھر فرمایا، ابھی جو الفاظ تم کہہ رہی تھی وہ دوبارہ دہراؤ۔ جب بڑھیا وہ الفاظ کہہ کر فارغ ہوئی تو فرمایا کہ میری درخواست ہے کہ مجھے بھی اپنے ساتھ شامل کر لو۔ چنانچہ اس بڑھیا نے کہا، عمر فاغفر لی یا غفار، یعنی اے غفار ہمارے ساتھ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی مغفرت فرما دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو گئے اور واپس چلے آئے۔ قصہ نمبر 3۔ بھوکا بچہ۔ مدینہ منورہ میں نجار کے چند روز بھوکا بچہ۔ مدینہ منورہ میں نجار کے چند روز فساد آئے اور ہر طرف ہنگامہ اور شور برپا ہونے لگا۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آؤ چلو ہم اس رات چوری وغیرہ سے لوگوں کو بچانے کے لیے پہرہ داری کریں۔ چنانچہ وہ دونوں رات بھر پہرہ داری کرتے رہے اور جس قدر اللہ نے ان کے لیے لکھا تھا نمازیں پڑھتے رہے۔ اسی دوران حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی بچے کے رونے کی آواز سنی تو آواز کی طرف متوجہ ہوئے اور جا کر اس کی ماں سے کہا جو اس کی چپ کرانے کی کوشش کر رہی تھی، خدا کا خوف کرو، اپنے بچے کا خیال کرو۔ یہ کہہ کر اپنی جگہ واپس تشریف لے آئے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد بچے کے رونے کی آواز آئی تو دوبارہ اس ماں کے پاس گئے اور اس طرح اس کو سمجھا کر واپس آ گئے۔ رات کے آخری حصے میں اس بچے کے رونے کی آواز پھر آئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بچے کی ماں کے پاس آئے اور سختی سے کہا کہ تیرا ناز ہو، لگتا ہے تم بری ماں ہو، کیا بات ہے کہ تمہارا یہ بچہ ساری رات بے چین رہا؟ ماں نے پریشانی اور بھوک کے عالم میں جواب دیا کہ اللہ کے بندے، تو نے مجھے آج کی رات پریشان کیا، اصل میں اس بچے کو دودھ چھڑانے کی مشق کر رہی ہوں مگر یہ انکار کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیران ہو کر پوچھا کہ ایسا کیوں کر رہی ہو؟ بچے کی ماں نے کہا کہ اس لیے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بچے کا وظیفہ مقرر کرتے ہیں جس کا دودھ چھڑا لیا گیا ہو۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوف سے تھر تھرانے لگے۔ اسے پوچھا کہ اس بچے کی کتنی عمر ہے؟ اس کی ماں نے بتایا کہ اتنے مہینے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تیرا ناز ہو تو اس کا دودھ جلدی نہ چھڑا۔ یہ کہہ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ گئے۔ فجر کی نماز پڑھی تو لوگوں نے آپ رضی اللہ عنہ کی قرأت کی آواز دوران کا اوبکا اور غلبہ محسوس کیا۔ جب سلام پھیرا تو فرمایا کہ عمر رضی اللہ عنہ کے لیے تنگی ہو، مسلمانوں کے کتنے بچے مر گئے۔ اس کے بعد حالت اسلام میں پیدا ہونے والے ہر بچے کے لیے وظیفے کا حکم جاری فرمایا اور تمام علاقوں میں یہ فرمان نامہ لکھ کر بھیجا۔ ایک نابینا بوڑھی عورت۔ مدینہ کی ایک جانب ایک چھوٹا سا گھر تھا جس میں ایک نابینا بوڑھی عورت رہتی تھی جس کے پاس ایک ڈول، ایک بیکری اور کھجور کے پتوں سے بنی چٹائی کے سوا دنیا کا کچھ سامان نہ تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر شب اس عورت کی خبر گیری کیا کرتے تھے، اس کے لیے پانی کا انتظام کرتے، اس کی حالت سنوارتے۔ اس بات کو ایک عرصہ بیت گیا۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے گھر تشریف لے گئے تو دیکھا کہ ہر چیز سلیقہ اور ترتیب کے ساتھ رکھی ہوئی ہے۔ فوراً سمجھ گئے کہ ضرور ان سے پہلے کوئی شخص آیا ہوگا جس نے سارا کام درست کر دیا۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ عنہ کئی بار آئے اور ہر مرتبہ دیکھتے کوئی شخص ان سے پہلے آ کر گھر کے کام کاج کر جاتا اور گھر کی صفائی وغیرہ کر جاتا۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ معلوم کرنے کے لیے آخر کون ہے اس سے پہلے آ کر سارے کام کر جاتا ہے، گھر کے قریب کسی کونے میں چھپ گئے۔ اچانک ایک آدمی کو گھر کے قریب آتے دیکھا، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، پھر اندر چلا گیا۔ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو ان دنوں مسلمانوں کے خلیفہ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پوشیدہ جگہ سے باہر آئے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے لیے حقیقت امر واضح ہو گئی۔ آپ سے اظہار تعجب کرتے ہوئے کہنے لگے، ابو بکر خدا کی قسم تم ہی ہو سکتے ہو، خدا کی قسم تم ہی ہو سکتے ہو۔ تو آج کے لیے اتنی ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔